اللہ اکبر۔ اچھا، پچھلی حکمت آپ نے پڑھی تھی کہ احالتک الاعمال علی وجود الفراغ من رحونات النفس، کہ اعمال کو، نیک اعمال کو ٹال دینا فراغت کے وجود پہ یہ نفس کے بیوقوفیوں میں سے ایک بیوقوفی ہے۔ اور اگلی حکمت میں شیخ فرماتے ہیں، یعنی سارے کے سارے بارگاہ الہی کے آداب ہیں کہ لا تطلب منہ ان یخرجک من حالت لیستعملک فیما سواہا فلو ارادک لستعملک من غیر اخراج۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ بارگاہ خداوندی کا ادب ہے۔ جب آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں اور حضوری کے مقام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پردے سارے کے سارے دفع کیے جا چکے ہیں، سب کے پردے ہٹائے جا چکے ہیں، جتنے بھی وہمی پردے تھے وہ بھی دور ہو چکے ہیں۔ اب ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاضری ہے، حضوری ہے۔ تو حضوری کے جو آداب ہیں تو اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، تو شیخ نے یہ آداب یہاں پہ بیان کیے، جن میں سے ایک تو یہی فرمایا کہ اللہ اگر کسی اور بات کا ارادہ کرتا ہے کسی وقت میں تو تمہارا اس کے برعکس ارادہ کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ پھر دوسری بات کیا آئی کہ اعمال کو فراغت کے وجود پر ٹال دینا یہ نفس کے دھوکوں میں سے ہے۔ اور تیسری بات شیخ نے اللہ تعالیٰ کے آداب کے حوالے سے یہ بیان کی ہے، لا تطلب منہ، کہ اس سے تو طلب نہ کر، اپنے رب سے تو طلب نہ کر۔ کیا طلب نہ کر؟ ان یخرجک من حالت، کہ تجھے تیری ایک حالت سے نکالے، لیستعملک فیما سوا، تاکہ تجھے کسی دوسرے حالت میں لگا دے، تو اس سے یہ بھی طلب نہ کر۔ یعنی ایک تو پہلے کہہ دیا کہ خود بھی ارادہ نہ کر کسی حالت کو تبدیل کرنے کا، اب یہ بھی بتا رہے تو اس سے بھی طلب نہ کر کہ تجھے ایک حالت سے نکال کر وہ دوسری حالت میں لے جائے۔ فلو ارادہ کا، کیونکہ اگر وہ چاہے گا تیرے متعلق کہ تجھے کسی اور حال میں پہنچانا ہے تو فرمایا لستعملک من غیر اخراج، وہ تجھے دوسری حالت میں پہنچا دے گا یا دوسری کام میں تجھ کو استعمال کر لے گا اس جگہ سے نکالے بغیر بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ اپنے بندے کو کس حالت میں کہاں سے نکالنا ہے اور کہاں پہ رکھنا ہے۔ کیونکہ یہ جو ہم اپنے شیوخ کے متعلق کہتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسا کہ مردہ و دست غسال، تو حقیقتاً میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرید حقیقتاً اللہ کا ہوتا ہے اور مراد وہی ہوتا ہے، بندہ اس کا مرید ہوتا ہے، مراد اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پیر مجازی طور پہ ہم اس کے مرید ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کے جانے والا ہوتا ہے، حقیقتاً مرید ہم اس کے ہیں۔ تو وہ آداب جو ہمیں بتائے جاتے ہیں شیخ کے حوالے سے، تو جب آپ حضوری کے اندر آ گئے ہیں تو اب اس ذات کے بھی یہ آداب ہیں کہ آپ اس کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کہ مردہ بدست غسال۔ تو مردہ کوئی ارادہ نہیں کرتا، مردہ کوئی پروگرام نہیں کرتا، مردہ کوئی طلب نہیں کرتا۔ تو یہ ادب بھی ہمیں اسی بات کو سکھا رہا ہے کہ تو نہ تو خود کو ارادہ کر، نہ ہی اس سے کچھ طلب کر کہ تجھے اس حالت سے نکال کے دوسری حالت میں لے جائے۔ وہ جب چاہے گا تجھے تبدیل کر دے گا، تجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دے گا۔ یعنی جب تو عرفان میں آ گیا اور حضوری میں آ گیا تو اب اپنے تمام قسم کے ارادوں کو موقوف کر دیں۔ یہاں تک فرماتے ہیں شیخ کہ عارف باللہ ہوتا ہے تو اگر کنوارا ہوتا ہے تو شادی کی تمنا نہیں کرتا، اور اگر شادی شدہ ہوتا ہے تو پھر وہ جدائی کی تمنا نہیں کرتا، وہ فقیر ہوتا ہے تو غنی ہونے کی تمنا نہیں کرتا، اور غنی ہوتا ہے تو پھر فقیر ہونے کی تمنا نہیں کرتا، اگر صحیح ہو تو مرض کی تمنا نہیں کرتا، اور مریض ہو تو صحت کی تمنا نہیں کرتا، اور عزت والا تو ذلت کی تمنا نہیں کرتا، اور ذلت میں ہو تو پھر عزت کی تمنا نہیں کرتا۔
اگر حالت قبض میں ہو تو بست کی تمنا نہیں کرتا، اگر بست میں ہو تو قبض کی تمنا نہیں کرتا، اگر طاقتور ہے تو ذوق کی تمنا نہیں کرتا، اور ضعیف ہے تو قوت کی تمنا نہیں کرتا، اگر مقیم ہے تو سفر کی تمنا نہیں کرتا، مسافر ہے تو اقامت کی تمنا نہیں کرتا، اس طرح باقی تمام احوال میں انتظار کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا، انتظار کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا. خود یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنے لیے کیا کروں، بلکہ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح کہ مردہ بدست غسال ہو جاتا ہے، یا قلم انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو قلم کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، انگلیاں جیسے چلاتی ہیں ویسے ہی چلتا رہتا ہے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ صاحب عینیہ نے فرمایا ارانی کل آلات وہ محرکی، میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں مثل آلات کے، وہی مجھ کو حرکت دینے والا ہے. انا قلم والاقتدار حساب ہو، میں تو قلم ہوں اور طاقت جو ہے وہ تو انگلیوں میں ہے. تو اس کو اردو میں بھی مختلف شاعروں نے مختلف انداز میں اس بات کو بیان کیا. ٹھیک ہے، ہستی کے فریب میں مت آئی اور سب دام نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. کسی نے کہا تہمت ہم بیچاروں پر نہ خود مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا. تو مختلف حضرات نے مختلف اس کی تعبیر بیان کی ہے. وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کیفیت کے اندر بندے کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فنا میں ہوتا ہے اس کا، اور جب فنا میں ہوتا ہے تو پھر اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر جب وہ بقا میں آئے گا تو پھر اس باقی کے ساتھ اس کا ارادہ بھی باقی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بعد کے معاملات ہیں. تو اس حوالے سے شیخ نے یہ حکمت ہمارے کو بیان کر دی کہ رب کریم کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہیں اور حضوری ہے تو پھر کوئی نہ خود اپنی ذات سے کوئی ارادہ کرے اور نہ ہی اپنے ارادے سے اس سے کچھ طلب کرے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے یعنی ترقی کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے. پھر مزید بھی شیخ نے حکمت بیان کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر بعد میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، کیونکہ اب ایک مہمان بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو انشاءاللہ ان سے بات چیت کرنی ہے مجھے. تو اس کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہو. ہاں اگر سوال آپ سمجھے کیا سوال ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارا ارادہ بھی اس کے ارادے کے تابع ہے. کیا کیوں فرماتا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ارادہ نہ کرے. تو ہمارا ارادہ بھی اس کے ارادے کے تابع ہے. تو چنانچہ جب ہم بیمار ہیں تو اگر صحت کی تمنا کریں گے تو ہم نے اس کے ارادے کے خلاف تو نہیں کیا، کیونکہ ہمارا ارادہ بھی اس کے ارادے کے تابع ہے. اگر اس کے ارادے کے تابع ہے تو پھر وہ اسی کا ارادہ ہوا. تو ہم جو بھی ارادہ کریں تو وہ رب کے ارادے کے خلاف نہیں ہوگا. اور جبکہ یہاں پہ شیخ نے منع کیا کہ تم رب کے ارادے کے خلاف ارادہ بھی، گرمی ہو تو سردی کا ارادہ نہ کرو، سردی ہو تو گرمی کا ارادہ نہ کرو، کہ رب کے ارادے کے خلاف ہو جائے گا. تب یہ کیا مراد ہے؟ انہوں نے ایک اشکال اٹھایا، ایک سوال انہوں نے پیدا کیا. تو دیکھیں یہ حالت کی بات ہے. ابھی علمی حالت تو یہ ہے کہ آپ ان دو باتوں کو سمجھ گئے ہیں. ایک ہوتی ہے علمی حالت
تو علم کی حالت میں آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ہمارا ارادہ بھی اس کے ارادے کے تابع ہے، تو جو ہم نے ارادہ بھی کرتے ہیں وہ حقیقتاً اسی کا ارادہ ہوتا ہے جو ہم سے ارادہ ظاہر ہوتا ہے. یہ علمی اعتبار سے ہے. اور جس کو اس بات کا علم نہیں ہے تو وہ اپنے ذوق میں اپنا ہی ارادہ کر رہا ہوتا ہے. رب کا جو ارادہ ہوتا ہے، جس طرح کہ رب نے سورج نکالا دن ہو گیا، وہ کہتا یار اس وقت رات ہوتی تو اچھا تھا، یا دھوپ چمک رہی ہو کہتا یار بادل ہوتے، بارش برس رہی ہوتی تو بہت اچھا تھا. تو اب یہ اس کو تو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا ارادہ بھی اس کے ارادے کے تابع ہے، تو وہ تو اپنے ذوق میں اپنا ارادہ کر رہا ہے. اور یہاں پر معاملات کیا ہے کہ معاملات صرف سمجھنے کا ہی ہے، باقی جو کچھ نظام ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، وہ سب اسی کے ارادے سے ہو رہا ہے، اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور جو ان معاملات کو حقیقتاً سمجھ لیتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے، اور جو ان معاملات کو نہیں سمجھتا ہے وہ جاہل رہتا ہے. تو ابھی آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا ارادہ بھی ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کا، مگر یہ علمی سطح پہ ہے، حقیقی سطح پہ نہیں ہے. حقیقی سطح پہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی آ کے آپ کو تھپڑ مارتا ہے اور آپ کو 2-4 گالیاں بکتا ہے تو آپ فوراً سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو اینٹ مارے گا میں تیرے کو پتھر سے جواب دوں گا. تو ابھی آپ اپنے نفس کے اندر ہیں. آپ نے علمی طور پہ تو جان لیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کا نفس آپ پہ غالب ہے تو اس لیے آپ اس بندے سے لڑنے لگے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو اس بات کا اگر ذوق کے ساتھ اور کشف کے ساتھ اس بات کا علم ہو جاتا، تجربے کے ساتھ آپ کو اس حال آپ پہ طاری ہو جاتا جو کچھ ہو رہا اس کی طرف سے ہو رہا، تو آپ اپنے اوپر پتھر مارنے والے پر غصہ نہیں کرتے، آپ اپنے اوپر گالی بکنے والے پر غصہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ جان لیتے اس کی طرف سے ہو رہا ہے. تو ابھی علمی طور پہ تو ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ہمارا ارادہ بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن حقیقتاً اس کا اطلاق کب ہوگا؟ جب ہم پر یہ ذوق طاری ہو جائے گا. جب ذوق طاری ہو جائے گا پھر ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. اس میں سارا معاملہ ہی اس بات کا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اگر یہ عقیدہ آپ کا بن چکا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی، تو پھر آپ معرفت میں داخل ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حالت دو ہیں، ایک علمی حالت ہے اور ایک ذوق اور کشف اور حال کی حالت ہے. تو علمی حالت تو ہم آپ کے سامنے طاری کر سکتے ہیں کہ علم کے طور پہ آپ کو دلائل کے ساتھ وہ بات بیان کر دیں. ذوق اور کشف جو ہے وہ پھر آپ کو مراقبے کے ذریعے اور مجاہدات کے ذریعے آپ پہ طاری ہوگا، اس میں ٹائم لگتا ہے. سمجھ رہے بات؟ ہاں. میرے بھائی یہ تو آپ نے بات پوچھی ہے کہ مغرب میں رائس پارٹنرشپ سے معاشرتی زندگی کی تباہی اور اس کے اثرات، تو یہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو بہت مل جائے گا اس کے حوالے سے مواد. سیدھی سی بات یہ ہے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے، نکاح کا ادارہ ہے، جب نکاح کے ادارے کو ختم کر دیا جائے تو اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں، تو وہی اصل میں یہ موضوع ہے. تو پھر وہ سوسائٹی سیکس فری سوسائٹی بن جاتی ہے، جس کو جنسی آزادی کی سوسائٹی کہا جاتا ہے. تو جس کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نہ ان کو باپ کی شفقت ملتی ہے، نہ ان کی ماں کی محبت ملتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر لوگ عیاشیوں کے اندر پڑتے ہیں. اس وقت جو یورپ کا حال ہے وہ حال ہو جاتا ہے اور نسلیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، تو بہتر تو مشورہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں. یہاں پر شیخ نے ایک بات ذکر کی کہ بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی میں لگا دے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں امید گئے. تو کیا وہ شخص گناہ گار جو اپنی زندگی کو خواہشات کے مطابق گزارے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امیدوار نہیں؟
اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے اسباب کے ساتھ ہے. کیا اسباب کے ساتھ ہے. اور اسباب کیا ہے؟ اگر آپ بیر اگائیں گے تو بیر کا بیج لگائیں گے تو بیر اگے گا، اور آم کا بیج لگائیں گے تو آم اگے گا، اور کیکر کا بیج لگائیں گے تو کیکر اگے گا. اب آپ کیکر کا بیج لگا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عام بنا دے گا. تو یہ اسباب سے ہٹ کر تمنائیں لگانا ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف بھی ہے. اس کی قدرت کا ہونا ایک الگ بات ہے، وہ چاہے تو بغیر کیکر کے کیا دیوار سے بھی آم نکال دے، وہ لکڑی سے بھی آم نکال دے، لیکن اس کا قانون کیا ہے کہ آم وہ آم سے ہی نکالتا ہے. تو تم ساری زندگی گناہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، کہ جس کا نتیجہ جہنم ہے، اور تم یہ امید لگا دو کہ میرے گناہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ میرے کو جنت دے دے گا. تو یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے، اس کے قانون سے ہٹ کے نہیں تو اور کیا ہے. اس کا قانون تو اسباب کے ساتھ ہی ہے نا. ہاں یہ ہونا کہ جناب وہ اپنے قانون سے ہٹ کر اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے جہنمی کو جنت میں داخل کر دے یا جنتی کو جہنم میں داخل کر دے، وہ تو اس کی قدرت کا اظہار ہے. لیکن ہم جو چیز مانگنے کے لیے کہا گیا ہم کو، یا ہم چیز کو جو مانگیں گے، ہم تو وہی جو عام اسباب کے تحت اسی کو مانگا جائے گا اور اسی کے مطابق کریں گے. اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ اب آپ نے کیکر کا بیج لگانے کے بعد کہیں کہ جی آم اگے گا، تو سب کیا بولیں گے؟ اس کو بیوقوف بولیں گے. تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو نیکیاں دے دے گا. تو یہ اصل میں مراد ہے. میرے بھائی دیکھو مطلق نہیں ہے حدیث، وہ بھی تعلیم کے لیے ہے کہ اگر میری زندگی میں خیر ہے تو زندگی، اور خیر نہیں ہے تو موت دے دے. یہ تعلیم ہے. کیا؟ تو وہ بھی اسی کی مرضی پہ چھوڑا. اور پھر یہ مقامات ہوتے ہیں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مقام فنا کا ہوتا ہے، اور فنا کے مقام کے اندر کوئی ارادہ، کوئی خواہش کچھ نہیں ہوتی. اور میں نے ایک جملہ اسی کے بیچ میں بولا تھا، پھر جب انسان بقا میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی بقا کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، پھر اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کے معاملات الگ ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر خواہش بھی کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے، قم باذنی بھی کہتا ہے، سارے کے سارے معاملات کرتا ہے وہ، قم باذن اللہ بھی کہتا ہے. تو یہ ایک مقام کی کیفیت ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ پہلا مقام یہی بنتا ہے. فنا کے اندر آتا ہے انسان، تو جب فنا نفس کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے اندر ساری چیزوں سے ہاتھ دھونے بیٹھتے ہیں. تو جس مقام کے اعتبار سے بات کی گئی ہے اسی مقام کے حساب سے معاملات ہیں. باقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا تو آپ تو بقاء البقاء میں تھے، اور آپ علیہ السلام جو تعلیم دیتے ہیں وہ بقاء البقاء کے اعتبار سے، اور اس میں بھی آپ علیہ السلام جو تعلیم دیتے ہیں تو آپ حقیقت کا بھی خیال فرماتے ہیں اور ظاہر کا بھی خیال فرماتے ہیں. دونوں کے دونوں معاملات کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہ خاص بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. جب اس کیفیت سے نکلتا ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت کا حکم آتا ہے کہ شادی کرو، تزوجو، تو پھر شادی بھی کرتا ہے، سارے معاملات بھی کرتا ہے. تو یہ کیفیات ہے، اور ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے ہر وقت یہ ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.